अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब का एक ऐसा शहर जो कि एक ज़माने में छोटा गांव था, लेकिन आज ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दुबई की तरह तरक्की याफ्ता होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में आज टूरिस्ट जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं रियाद सिटी की। क्या आप जानते हैं कि इस जगह को चॉप चॉप स्कोर क्यों कहते हैं और अचानक से सऊदी अरब में तेजी से तब्दीली क्यों आ रही है? ये यूरोप है या सऊदीया? क्या आपने कभी एक बॉक्स में पूरा शहर आबाद होते देखा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और निकलते हैं रियाद सिटी के शानदार सफर पर। रियाद की तारीख बहुत कदीम है। ये एक अहम तिजारती मरकज रहा है। रियाद की तारीख का आगाज तकरीबन 15 साल पहले हुआ था। ये एक छोटा सा गांव था। 18वीं सदी के वस्त में आले सऊद खानदान ने रियाद को अपना मरकज बनाया और 1902 में अब्दुल बिन सऊद की क़यादत में रियाद पर कब्जा किया। इसके बाद रियाद सऊदी अरब की एक रियासत के मरकजी शहर की हैसियत इख्तियार कर गया और आज रियाद सिटी सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर सऊदी अरब के वस्ती इलाके में वाक़या है और इसका जुग्राफिया महल वकू अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान तकरीबन वस्त में वाक़या है। रियाद सऊदी अरब के तारीखी, सकाफती, तिजारती और इक्तसादी मरकज के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इसका कुल रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शहर के सतह समंदर से 600 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। रियाद सिटी की आबादी तकरीबन 80 लाख से 90 लाख के दरमियान है, जो सऊदी अरब की दीगर बड़े शहरों में से ज्यादा है। इसकी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि शहर की माशियत में तरक्की, सनतों की तोसी और तिजारती मौक़े की वजह से लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। दोस्तों, रियाद सिटी में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रिहाइश पजीर हैं और ये एक बैनुल अक़वामी शहर बन चुका है। सऊदी अरब की हुकूमत ने यहाँ बहुत सी आलमी कंपनियों को मदऊ किया है, जिसकी वजह से यहाँ गैर मुल्की वर्क फोर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों और मिस्र, बांग्लादेश की है। इसके अलावा रियाद में कई दीगर अरब, एशियाई और यूरोपीय ममालिक के लोग भी रहते हैं। गैर मुल्की मेहनत कश मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, जैसे कि तमीराती, सेहत की देखभाल, तालीम, खिदमात और तिजारत। रियाद में मुख्तलिफ सखावतों और ज़बानों का इम्तिजाज है, जिससे शहर की सखाफती अमायगी और मशरती तरक्की में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा रियाद सिटी का किंगडम टावर सऊदी अरब की सबसे बुलंद इमारतों में से एक है, जो तकरीबन 302 मीटर बुलंदी पर है। ये टावर शहर की एक अहम अलामत है और इसकी चमकदार और जदीद डिजाइन से शहर का जदीद चेहरा सामने आता है। इस टावर में शॉपिंग मॉल्स, दफातर, होटल्स और एक मशहूर किंगडम स्टार भी मौजूद है। रियाद में खरीदारी का शौक बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। सऊदी अरब के लोग फैशन और लिबास के मामले में बहुत ही हसास हैं और जदीद तर्ज के लिबास और जूते इनकी शख्सियत का हिस्सा है। रियाद का तर्ज ज़िंदगी सऊदी अरब की सखाफती रिवायात और जदीदियात का हसीन इम्तिजाज है। ये शहर का एक तरक्की याफ्ता और मुतहरिक मकाम है, जहाँ लोगों की ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ है, लेकिन इसमें सऊदी अरब की रिवायत भी गहरी तौर पर शामिल है। रियाद में रहने वाले अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़्यादातर काम और कारोबार के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि ये शहर सऊदी अरब इक्तसादी मरकज के तौर पर जाना जाता है। रियाद में ज्यादातर लोग रोजाना की बुनियाद पर काम करने के लिए निकलते हैं। शहर में कारोबारी सरगर्मियां दिन के आगाज से ही जोर पकड़ लेती हैं और दोपहर को नमाज के वक्फे के बाद दोबारा काम की रफ्तार तेज हो जाती है। रियाद की सखावत में खानदान की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब में खानदान के अफराद की एक दूसरे के साथ मजबूत वाबस्तगी होती है और ईदैन और दीगर मजहबी मौके पर खानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारना एक अहम रिवायत है। इसके अलावा रियाद में लोगों का मेल जोल और इज्तिमाआत में भी
اہمیت رکھتے ہیں، چاہے وہ بازاروں میں خریداری کے دوران ہو یا مقامی ریسٹورینٹوں میں خاندان کے ساتھ کھانا کھانے کے وقت۔ ریاض کی خوراک سعودی عرب کی روایتی غذا سے متاثر ہے، جس میں مسالہ دار کھانے، چاول، گوشت اور روٹی شامل ہے۔ کبسا اور شورما اور فلافل یہاں کی مقبول ترین ڈشز ہیں۔ شہر میں بین الاقوامی کھانے کے کئی ریسٹورینٹ ہیں، جہاں اٹالین، چائنیز، ہندوستانی اور دیگر عالمی کھانے دستیاب ہیں۔ کھانے کے دوران خاندان یا دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا سعودی ثقافت کا حصہ ہے۔ اور اگر یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ اپنے مذہبی، ثقافتی اور سماجی اقتدار کی پابندی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں آزادی یا آہنگی کا جو تصور مغربی ممالک میں پایا جاتا ہے، وہ یہاں مختلف انداز میں ہے، جہاں مذہبی اور معاشرتی اصول زندگی پر ہر پہلو کو متاثر کرتے ہیں۔ ریاض میں عیاشی کے حوالے سے کچھ لوگ شہر کی عالمی سطح پر ترقی یافتہ نوعیت کے تحت مختلف تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں بھی ایک خاص حد تک محدود ہوتی ہے، مگر ان کی سرگرمیوں کی نوعیت سعودی ثقافت کے دائرے میں ہوتی ہے اور ان میں سرعام عیاشی اور بے حیائی کی گنجائش نہیں ہے۔ ریاض کے لوگ عموماً خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور عیاشی یا بیہودہ سرگرمی سے گریز کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں شراب، جوا اور دیگر نشہ آور اشیاء پر پابندی ہے، ان کا استعمال قانونی طور پر جرم ہے۔ اس کے باوجود شہر میں غیر ملکیوں کے لیے مختلف تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں، جن میں ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا، شاپنگ مالز، خریداری اور تفریح پارکوں میں وقت گزارنا شامل ہے۔ پہلے سعودی عرب میں خواتین کے لیے بہت سی سرگرمیوں اور آزادیوں پر پابندیاں تھیں، جیسے کہ خواتین کا گاڑی چلانا، ملازمت کرنا اور باہر جانے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت تھی۔ تاہم 2018 میں سعودی حکومت نے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی، جو کہ ایک اہم پیشہ رفت تھی۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں سعودیہ حکومت نے خواتین کے لیے کام کرنے کے مواقع بڑھا دیے اور انہیں کاروبار اور مختلف شعبوں میں فی الحال طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے ریاض میں خصوصی کلب، شاپنگ مالز اور کیفے موجود ہیں، جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنے پسندیدہ سرگرمیاں انجام دے سکتی ہیں۔ سعودی خواتین کی ایک بڑی تعداد کو فیشن اور میک اپ کے حوالے سے دلچسپی ہے، اور ریاض میں شاپنگ مالز اور فیشن ایونٹس اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے مخصوص پروگرامز کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ آج یہ سٹی بہت ترقی یافتہ بن چکا ہے، جہاں آپ کو جدید لائف سٹائل اور بلند بالا عمارتیں نظر آئیں گی، اور یہاں پر آپ کو بڑی تعداد میں غیر ملکی لوگ بھی نظر آئیں گے، جو کہ یہاں پر اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کماتے ہیں، اور اس کی وجہ 2030 ویژن ہے، جس نے بڑی تعداد میں نوکریاں پیدا کی ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ کو 2030 ویژن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ریاض شہر کا 2030 ویژن سعودی عرب کے شاہی منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کو تیل پر انحصار سے کم کر کے دیگر شعبوں میں ترقی کرنا ہے۔ سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان نے 2016 میں 2030 ویژن کا اعلان کیا تھا، اور اس میں ریاض کا ایک عالمی اور جدید شہر کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی شامل ہے۔ ریاض شہر کو عالمی تجارتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، تجارت اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ریاض میں کاروبار کے مواقع بڑھانے کے لیے خصوصی اقتصادی اور جدید منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سعودی حکومت کی اکانومی کا 40% حصہ تیل پر مشتمل ہے، اور دنیا آہستہ آہستہ تیل کی کھپت کو بھی کم کر رہی ہے، جیسا کہ پوری دنیا میں الیکٹرک کار تیار کی جا رہی ہے، جس کے بعد تیل کی ڈیمانڈ بہت کم رہ جائے گی۔ دوستوں، اس کے علاوہ مربع سٹی کو ایک سمارٹ سٹی کے طور پر ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ خود کار ٹریفک کنٹرول سسٹم، جو ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے گا، توانائی کی بچت کے لیے شمسی توانائی اور دیگر ماحولیاتی ٹیکنالوجیز۔ اس کے علاوہ مربع سٹی میں جدید رہائشی عمارتیں ہوں گی، جو شہریوں کو ایک آرامدہ اور پرآسائش زندگی فراہم کریں گی۔ یہاں کے اپارٹمنٹس اور ولاز جدید ترین سہولتوں سے لیس ہوں گے۔ تجارتی لحاظ سے یہ بھی
شہر عالمی سطح کی تجارتی مراکز، دفاتر اور شاپنگ مال سے بھرپور ہوگا، اور ساتھ ہی مربع سٹی میں جدید ٹرانسپورٹ سسٹم تیار کیا جائے گا تاکہ شہریوں کے مختلف حصوں تک آسان رسائی ہو سکے۔ یہاں میٹرو سسٹم، سڑکوں کی توسیع اور جدید ٹریفک سسٹم کے ذریعے شہریوں کی نقل و حرکت کو آسان بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ اور پائیدار نقل و حرکت کی جدید ذرائع فراہم کی جائیں گی۔ مربع سٹی کو نہ صرف ایک خوبصورت اور جدید شہر بنائے گا بلکہ یہ سعودی عرب کی ترقی اور عالمی سطح پر اس کی پہچان کو مزید مستحکم کرے گا۔ اس منفرد اور جدید ڈیزائن کے ذریعے سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ایک عالمی معیار کا شہر بنے گا جو کہ ٹیکنالوجی، سخاوت، ماحولیاتی تحفظ اور جدید زندگی کے تمام پہلو کا بہترین امتزاج پیش کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ریاض کے تعلیمی اداروں کے بارے میں بات کی جائے تو ریاض میں کئی اہم تعلیمی ادارے واقع ہیں جن میں سے سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں شامل ہیں، جیسا کہ کنگ سعود یونیورسٹی اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی۔ ان یونیورسٹیوں میں طلباء کو مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اور ان اداروں میں تعلیم عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں فراہم کی جاتی ہے، اور بیشتر بین الاقوامی سکولز بھی انگریزی میڈیم کے نظام کی پیروی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کے شعبے میں وسیع و سرمایہ کاری کی ہے۔ سعودی عرب کی 2030 ویژن کے تحت تعلیم کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں، جس کے ذریعے عالمی سطح پر سعودی عرب کو ایک تعلیمی مرکز کے طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو اس شہر کی تاریخ، ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ جدید ترقی کی ایک جھلک بھی پیش کی ہے۔ یہاں کی سیر کرنے سے آپ کو سعودی عرب کی ثقافت، فنون اور تاریخ کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔